نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری۔ خدا سے پھر وہیں قلب و جگر مانگ، نہیں ممکن ہے میری بے فکری۔ عزیز دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ میرا پروگرام دیکھتے ہو سچ تو یہ ہے۔ بادشاہ کا موڈ دیکھ کر، بادشاہ کا اچھا موڈ دیکھ کر وزیر نے غنیمت سمجھ لیا اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، میں کچھ کہوں کہیں برا تو آپ نہ مانو گے؟ بادشاہ نے واپس جواب دیا، جو کچھ کہنا ہے ببانگ دہل کیجیے، ببانگ دہل فرمائیے۔ وزیر نے عرض کیا، اے بادشاہ، آپ کی سلطنت سے اگر مجھے 10% بھی مل جائے تو میں دنیا کا سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اچھا آدمی سمجھتا۔ بادشاہ مسکرایا اور اگلے دن بادشاہ نے تمام درباریوں کو، جانشوروں کو اور وزیروں کو بلا کر ان کو حکم دیا کہ میری آدھی سلطنت وزیر کے حوالے کیا جائے اور دوسرے آرڈر پر لکھا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ وزیر کی حیرت، وزیر کا عارضو حیرت میں تبدیل ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، میں آپ کو آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں اور موت بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر آپ نے میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دیا۔ تب بادشاہ نے وزیر سے کہا، یاد رکھو یا لکھو، میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب آپ کو 30 دنوں کے اندر اندر میرے دربار میں لانے ہوں گے۔ تب بادشاہ نے وزیر سے پہلا سوال کیا، انسان کی سب سے بڑی سچائی، صداقت کیا ہے؟ پہلا نمبر سوال بادشاہ نے فرمایا۔ اور دوسرا، انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ آپ کے لیے 30 دنوں کا موقع ہے، مطلوبہ سوال کا جواب لے کر میرے پاس آنا۔ تب وزیر نے 10 دنوں تک ارد گرد اپنے سلطنت میں، بادشاہ کے سلطنت میں، وزیروں سے، دانشوروں سے، مفکروں سے اپنے مطلوبہ سوالات کے جواب چاہے، لیکن کسی ایک نے بھی اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہ دیا۔ تب بیچارہ وزیر سلطنت سے باہر، محل خانے سے باہر چلا گیا۔ 29 دنوں تک وہ گھر گھر کی چھان، گھر گھر کی خاک، شہروں، قصبوں، محلوں، گلیوں، کوچوں میں تھک چکا ہے۔ اس کے بدن پر جو کپڑے تھے، شاہی کپڑے تھے، وہ پھٹ چکے تھے۔ بیلٹ جو اس کو بادشاہ نے دیا ہے پھٹ چکا ہے۔ پیروں میں جو جوتا تھا وہ بھی پھٹ چکا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کے مطلوبہ سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ بس یہ اس کا 29واں دن تھا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچ گیا ہے جہاں اس نے ایک جھونپڑی دیکھی ہے۔ جھونپڑی کے پاس پہنچا، وہاں پر ایک بزرگ، ایک ضعیف النفس آدمی بیٹھا تھا۔ اس کو سلام کیا۔ بزرگ نے جواب دیا، اے وزیر، صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہو، صحیح جگہ پہ پہنچ چکے ہو جہاں آپ کو اپنے 3 سوالوں کا جواب ملے گا۔ وزیر حیرت میں پڑ گیا
اور عرض کرنے لگا، اے بزرگ، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے یہ 3 سوال ہیں اور میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ نے کیسے مجھے جانچ لیا؟ آپ نے مجھے کیسے پرکھ لیا؟ تب بزرگ نے اپنے تھیلے سے ایک کپڑا نکال کر وزیر کو دکھا دیا اور کہا، میں بھی ایک وقت ایک بادشاہ کا وزیر تھا، میں نے بھی یہی 3 سوال کیے، تب میری حالت یہ ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو 3 سوالوں کا جواب دوں گا۔ وزیر بہت خوش ہوا، اس کی زندگی جو مردہ ہو چکی تھی اس کی زندگی واپس آ گئی، خزان میں بہار واپس آ گیا ہے۔ تو عرض کیا، اے بزرگ، کیا آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دو گے؟ بزرگ نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ بزرگ نے کہا، پہلے 2 سوالوں کا جواب میں آپ کو مفت دیتا ہوں، لیکن جو تیسرا سوال ہے اس کا میں معاوضہ لوں گا۔ وزیر جو بہت لاچار، مجبور، اس کا زندگی کا آخری دن تھا، اس نے ہاں میں ہاں بات کی اور کہا، اے بزرگ، مجھے سب منظور ہے۔ تب بزرگ نے کہا، اے وزیر، انسان کی سب سے بڑی صداقت موت ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے موت آنے والی ہے، لیکن اپنی باری پہ کہتے ہیں شاید میرے کو موت نہیں آئے گا۔ اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے، جو اس کو دائمی سمجھتا ہے لیکن اس کو ایک وقت تاش ہونا پڑتا ہے۔ تب بزرگ نے کہا، میں نے یہ 2 سوال آپ کو مفت بتائے، لیکن اب جو سوال ہے اس کا میں معاوضہ لے لوں گا۔ بزرگ کے سامنے اس کا ایک پالتو کتا تھا اور اس کے سامنے ایک کٹورا تھا جس میں دودھ پیتا تھا۔ اس کا کتا دودھ پیتا تھا، جو آدھا اس نے پیا، تب وہ آدھا کٹورا دودھ بزرگ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا، بولا یہ پہلے پیو اور یہی اس کا معاوضہ ہے۔ حیرت میں پڑ گیا، وہ کتے کا دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کریں جب مجبوری ہوتی ہے، ایک طرف موت، دوسری طرف کتے کا دودھ وہ پینا نہیں چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف موت۔ بہرحال ہر حالت میں وہ پینا نہیں چاہتا تھا۔ تب بزرگ نے بتایا، اگر آپ یہ دودھ نہ پیو گے تو آپ کو بادشاہ موت دے گا، اور وہ چوکھٹ جس پہ آپ کو جانا ہے اس میں آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اگر آپ دودھ پیو گے تو میں تیسرے سوال کا جواب دے دوں گا اور آپ آدھی سلطنت کا مالک بن جاؤ گے۔ وزیر نے نتاؤ دیکھ لیا، ایک ہی گھونٹ میں کٹورا اٹھا کر پی لیا۔ وزیر جب بزرگ نے یہ سب دیکھا تو اس نے بادشاہ کی طرف وزیر کی طرف نظر کیا اور ہنسنا شروع کیا اور کہا، یہی تیسرے سوال کا جواب ہے، کیونکہ جب انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی خود غرضی اور اس کی مجبوری ہے، لہذا آپ جاؤ اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے 3 مطلوبہ سوالوں کا جواب دے دو اور آدھی سلطنت کا مالک بن جاؤ۔ وزیر راستے چلتے چلتے اپنے کیے پہ سخت نادم اور ندامت خسر زدہ تھا، اور دھیرے دھیرے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا آپ میرے 3 سوالوں کا جواب لے آئے؟ وزیر نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، جواب دو۔
وزیر نے تینوں سوالوں کا جواب یک بعد دیگرے کیا۔ تب بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں عالی سلطنت کا کاغذ تھما دیا، لیکن وزیر نے انکار کیا اور وہ چلا گیا اسی فقیر کے پاس جہاں سے اس نے ان تینوں سوالوں کے جواب پائے، اور اپنے آخری دن تک وہیں اسی فقیر کے در پہ رہا، اسی کو خدمت کرتے رہا۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال اپنے بال جبریل کتاب میں فرماتا ہے، تمنا درد دل کی ہو اگر تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے ہیں یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے درباروں میں آپ کو لال جوہر دولت ملے گا، بس اتنا ہی ملے گا، انعام ملیں گے، محل خانے ملیں گے، مگر وہ چیز نہیں ملیں گے جو فقیروں کے درباروں میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ درد دل ملتا ہے، وہاں پہ جنت کی ضمانت ملتی ہے، وہاں پر انسانیت کی ضمانت ملتی ہے، وہاں پر آپ کو آرزوں امنگوں کی ضمانت ملتی ہے، بشرطے کہ وہ آرزوں امنگیں صداقت پہ مبنی ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔